Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. صدر مملکت آصف علی زرداری نے پاکستانی ایتھلیٹ ارشد ندیم کو اولمپکس میں ریکارڈ کارکردگی پر ہلال امتیاز عطا کرنے کی ہدایت دے دی۔ سرکاری میڈیا کے مطابق صدر مملکت ارشد ندیم کو کھیل کے میدان میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں خصوصی تقریب میں سول ایوارڈ عطا کریں گے۔ میں قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ ارشد ندیم کی عالمی سطح پر شاندار کامیابی قوم کے لیے فخر کا باعث بنی۔ ارشد ندیم نے ایتھلیٹکس کے میدان میں ملک کا نام روشن کیا۔ واضح رہے کہ صدر مملکت ارشد ندیم کو سول ایوارڈ آئین کے آرٹیکل 259(2) کے تحت عطا کریں گے۔ آئین کے تحت صدر مملکت مختلف شعبوں میں گراں قدر خدمات کے اعتراف میں پاکستان کے شہریوں کو اعزاز عطا کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فلسطین میں اسکول پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کی۔ وزیر اعظم نے حملے میں شہید ہونے والوں کے بلندی درجات کی دعا اور ان کے خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اپنی سفاکانہ کارروائیوں کی تمام حدیں پار کر دیں۔ اسکول کے بچوں پر حملہ کھلی جارحیت ہے۔ اس طرح کی بربریت کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ عالمی برادری بشمول اقوام متحدہ اسرائیل کی سفاکیت کو روکنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ ہم ایک بار پھر اپنا مطالبہ دہراتے ہیں کہ فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم پر اسرائیلی قیادت اور سیکیورٹی فورسز کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ اسرائیل کو اس کی ظالمانہ کارروائیوں کی کڑی سزا دی جائے۔ اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد کروایا جائے۔ پاکستان ہر محاذ پر اپنے فلسطینی بہنوں اور بھائیوں کی اخلاقی اور سفارتی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے صوبے میں 1 لاکھ غریب گھرانوں کو مفت سولر سسٹم دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا کہنا ہے کہ غریب گھرانوں کو 2 کلو واٹ تک مفت سولر سسٹم دیے جائیں گے، جس میں پینلز، انورٹر، وائرنگ، پنکھے اور بلب شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 1 لاکھ سولر سسٹم کی تنصیب سے بجلی چوری اور لائن لاسز میں کمی ہوگی۔ احساس پروگرام کے تحت رجسٹرڈ غریب گھرانوں کو سولر سسٹم دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ پنجاب میں صرف پینلز دیے جا رہے ہیں، لیکن ہم پورا سولر سسٹم نصب کر رہے ہیں۔ منصوبے کے لیے 20 ارب روپے سے زیادہ مختص کیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ 9 مئی واقعات کی CCTV فوٹیج کے لیے عمران خان کیس کریں گے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر گفتگو کرتے ہوئے عمر ایوب کا کہنا تھا، فوج، FC اور انٹیلیجنس ایجنسیز ریاست کے ملازم ہیں۔ اداروں کو اپنے اپنے دائرے میں رہنا چاہیے، جبکہ سیاستدان کا کام ہے کہ وہ آئین کے مطابق سیاست کریں۔ عمر ایوب نے کہا، ہماری کسی سے کوئی ڈیل نہیں چل رہی۔ عمران خان کا پیغام ہے، عوام اور فوج کے درمیان نون لیگ اور پیپلز پارٹی خلا پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہ الیکشن کا سال ہے، اس لیے الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ جس شخص کی تنخواہ 20 یا 25 ہزار روپے ہے، وہ کیسے گزارا کرے؟ ملک کو اس بھنور سے مضبوط وزیر اعظم ہی نکال سکتا ہے۔ فارم 47 کی حکومت کچھ نہیں کر سکتی۔ رہنما پاکستان تحریک انصاف کا مزید کہنا تھا کہ 9 مئی واقعات کی CCTV فوٹیج لے آئیں۔ عمران خان CCTV فوٹیج کے لیے کیس کریں گے۔ شہر قائد کراچی کے مختلف علاقوں میں کہیں بارش تو کہیں بوندا باندی نے موسم خوشگوار کر دیا۔ کراچی کے علاقے کارساز، یونیورسٹی روڈ، راشد منہاس روڈ، گلشن جمال،
صدر آئی چندری گڑھ روڈ اور اطراف میں بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں کہیں کہیں بوندا باندی اور کہیں بارش کا بھی امکان ظاہر کر رکھا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر قائد کا مطلع ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ اس دوران کم سے کم درجہ حرارت 28.5 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی میں رات سے موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث راولپنڈی کے کئی نشیبی علاقے زیر آبانی کا خدشہ پیدا ہو گیا۔ جڑواں شہروں میں مونسون کے طاقتور اسپیل کا سلسلہ کئی روز سے جاری ہے اور مختلف علاقوں میں گلیاں، محلے تالاب کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ انتظامیہ کی جانب سے شہر میں رین ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش سے گرمی کی چھٹی ہو گئی، جبکہ موسم خوشگوار ہو گیا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور کے مختلف علاقوں لکشمی چوک، ایبٹ روڈ، شملہ پہاڑی، ڈیوس روڈ اور اطراف میں بادل برسے۔ چوبرجی، ساندہ، اسلام پورہ، شام نگر روڈ پر بھی بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس کے علاوہ فیروز پور روڈ، اچھرا، جیل روڈ اور اطراف میں بھی بارش سے گرمی کے ستائے لاہوریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ کہنا، گجونتا اور گرد و نواح میں بھی موسم میں خوشگوار تبدیلی آ گئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسلادھار بارشوں کا امکان ہے۔